In the name of Allah, the Compassionate, the Most Merciful. All praise is due to Allah. We bear witness that no one is worthy of worship but Allah, and we bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wasallam is indeed his final messenger. بہترین کلام اللہ کی کتاب کا کلام ہے اور بہترین رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو بہترین کلام سنتے ہیں، اللہ کی کتاب کی بہترین رہنمائی کی پیروی کرتے ہیں اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ ایک صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ بتانے کے لیے کہ اس کے دن کے دوران کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بازار سے گزر رہا تھا، میرے قریب سے ایک خوبصورت عورت گزری، میں چلتا رہا، اس عورت کی جانب دیکھتا رہا کیونکہ میں دیکھ نہ سکا کہ میرے سامنے کیا تھا، کیونکہ میں اس عورت کی جانب دیکھنے میں مصروف تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس لمحے میں گھوما وہاں پر ایک ستون تھا اور میں اس سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں میری ناک سے خون بہنے لگا، اور جو کچھ وقوع پذیر ہوا تھا مجھے اس پر بے حد شرم محسوس ہوئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنا خون صاف نہیں کروں گا، اور اس سمیت ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہیں واقعہ عرض کیا کہ کیا وقوع پذیر ہوا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں فرمایا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرما دیا۔ اس مرحلے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اگلی آیت بیان کرتی ہے کہ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ ہے جو ان کے لیے پاک صاف ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام ان تمام رسوم عبادت کی ادائیگی کے ساتھ آیا ہے، لیکن سرسری بات کرتے ہوئے، لیکن اصولوں کے ساتھ آیا جس کی ہم تکمیل کرتے ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سراہنا، یہ یقین دہانی حاصل کرنا کہ ہم سماجی خدمت میں ملوث ہیں۔ But then one thing that Islam truly emphasizes is that the subjugation of passion, that we be in charge of our own desires, not having our desires run our affairs. کہ اللہ نے شرط عائد کی ہے اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو وہ ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے جو اپنے خدا کے حضور پیش ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ایک روز اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہ جو اس امر سے آشنا ہیں، وہ جو اس دن سے خائف ہیں، وہ اپنی خواہشات کے غلام نہیں ہوتے، انہیں خوشخبری سنا دیں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اہل جنت میں سے کرے۔ ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوتا ہے۔ جس دن ہم اپنے خالق سے ملتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں کہ ہم اور ہماری اپنی ذاتیں وہ ویران خواہشات کی حامل ہیں۔ خواہشات بذات خود مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو کس رستے پر ڈالتے ہیں۔ خواہشات کا حامل ہونا غلط نہیں ہے، ان کے حامل بن، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ یہ یقین دہانی حاصل کرو کہ تم انہیں مناسب راستے پر ڈالتے ہو، تاکہ تم ذاتی نظم و نسق اور ذاتی کنٹرول کا مظاہرہ کر سکو۔ اور یہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ وہ نگران ہیں۔ آپ کو اپنی ذات سے آغاز کرنا ہے، لہٰذا آج میرے بہنوں اور بھائیوں، ہم اس صفت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو محض اس لیے اس قدر دولت کا مار ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں اور ترغیبات کے غلام بن چکے ہیں۔ یہ وہی ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے کہا تھا،
ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بتا دیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہم فحش نگاری کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جنسی تصاویر کی نمائش کی جاتی ہے، لوگ ان میں محو ہو جاتے ہیں اور ان کے نشے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ صفت خاندانوں کو بدعنوان بناتی ہے۔ نوجوان میں تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ فحش نگاری ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ فحش نگاری کی وسعت کے بارے میں جان کر حیران ہو جائیں گے۔ ویب پر 420 ملین صفحات فحش نگاری کے ساتھ منسوب کیے گئے ہیں۔ 4.2 ملین ویب سائٹس ایسی ہیں جو محض فحش نگاری کے ساتھ منسوب ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتی۔ ہر ایک سیکنڈ کے اندر، غور سے سنیں، ہر ایک سیکنڈ کے اندر 29,000 افراد نیٹ پر فحش نگاری سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ہر ایک سیکنڈ کے اندر، نہ کہ ہر ایک منٹ کے اندر۔ 29,000 افراد فحش نگاری کا شکار ہو رہے ہیں۔ افسوسناک ترین بات یہ ہے کہ ان میں سے 16,000 افراد لوگ چائلڈ فحش نگاری دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر 39 منٹ۔ ایک ایسی ویب سائٹ موجود ہے جو فحش نگاری کے ساتھ منسوب ہے۔ امریکہ میں لوگ ایک ماہ $1 بلین سے زائد محض فحش نگاری پر خرچ کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر یہ اوسط $100 ملین فی دن ہے۔ آپ اندازہ کریں گے کہ لوگ کس قدر دولت کو فحش نگاری میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں یا اس مد میں ضائع کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں اس جگہ پر مقیم ہیں جو فحش نگاری پر مبنی ہے، بے تحاشا فلمیں بنانے کے لیے مشہور ہے۔ Pornographic movies in the world, San Gabriel Valley, 13,000 movies a year. Because they're consumers. On constant basis, people are finding these consumers and these customers. And what happens about pornography nowadays is that it's only a click away. آپ اپنے ذاتی دفتر کے لیے اپنے کمرے کے اندر موجود ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے۔ آپ کافی شاپ میں بھی موجود ہو سکتے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ کی اس تک فوری رسائی ممکن ہے اگر آپ ای میل یا جنک میل کے حامل ہیں۔ آپ وہاں جائیں، آپ کی اس تک فوری رسائی ممکن ہوگی، آپ اسے تلاش نہیں کرتے، یہ آپ کو تلاش کرتے ہیں۔ فحش نگاری کی بمباری کی زد میں آنے والے بچے کی اوسط عمر 8 سال ہوتی ہے اس وقت جب اس پر فحش نگاری کا اظہار ہو۔ اور یاد رکھیں میرے بہنوں اور بھائیوں، ہم ان مسائل کی جانب نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ یہ کافروں کے مسائل ہیں۔ ہماری برادری اس قسم کے مسائل کا شکار نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ وہی کچھ ہے جسے ہم دھوکہ کہتے ہیں۔ یہ مرض ہمیں بھی لاحق ہو چکا ہے، یہ اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور یہ ہماری برادریوں میں برادری۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ وہی کچھ ہے جسے ہم دھوکہ کہتے ہیں۔ یہ مرض ہمیں بھی لاحق ہو چکا ہے، یہ اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور یہ ہماری برادریوں میں بھی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ہم مسلمان اس کے قصوروار ہیں، ہم اس کے اثرات کی زد میں ہیں اور ہمارے خاندان اس کے اثرات کی زد میں ہیں۔ اور جب تک ہم اس مسئلے کو حل نہیں کرتے اور جب تک ہم اسے سر عام نہیں لاتے اور یہ نہیں کہتے کہ دیکھو یہ ایک مسئلہ ہے جو منظر عام پر آ رہا ہے، ہم بے حد مشکل میں ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، فحش نگاری کم از کم 20% طلاقوں کی ذمہ دار ہے جو منظر عام پر آ رہی ہیں۔ آپ اسے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کوئی اسے دیکھ رہا ہوگا، بطور ایک بچہ جس پر کبھی اس کا اظہار نہیں کیا گیا، جس نے کبھی اسے دیکھنے کے بارے میں سوچا نہیں، کیونکہ فیملی کا رکن وہ ہے جو طلاق کی جانب جا رہا ہے۔ آپ اس کے اثرات کی زد میں ہیں، اگرچہ آپ نے اسے کبھی دیکھا تک نہیں، حتیٰ کہ آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ ہے کیا۔ لہٰذا ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس پر روشنی ڈال رہے ہیں۔
ہم ان مسائل کے بارے میں بات کرنے پر خوشی محسوس کر رہے ہیں. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے پیغمبر کے بارے میں ایک خوبصورت چیز یہ ہے کہ انہوں نے ان مسائل پر بات کی جو عوام الناس کے حوالے سے ہیں، اور در حقیقت ایک برطانوی مصنفہ تھی جس نے ان کے بارے میں کہا کہ ایسے تمام لوگ جنہوں نے جنس پر بات کی ہے، ان میں سے وہ واحد ہستی جنہوں نے اس موضوع پر کھلم کھلا اور ایماندارانہ طریقے سے بات کی. ہم اس موضوع پر بات کرنے سے شرماتے ہرگز نہیں ہیں. اللہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بات کی ہے، لیکن جو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس حد تک اس پر بات کر رہے ہیں، تاکہ ہم اسے واضح کر سکیں، تاکہ ہم پھر سے قوت بن سکیں. ہم میں سے کچھ والدین ایسے بھی ہیں، میرے بچوں کے ساتھ اس موضوع پر میرے علاوہ کوئی دوسرا بات نہیں کر سکتا. ہم میں سے کچھ لوگ نوجوان ہیں، اور جب کبھی میں اپنا کمپیوٹر استعمال کرتا ہوں، اس قسم کی تصاویر مجھ پر بمباری کرتی ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور ہم میں سے کچھ کہتے ہیں کہ میں درست طور پر جانتا ہوں کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں اس مصائب کا شکار ہوں، کیونکہ میں اس کا عادی ہوں. لہذا ریت میں اپنا سر دبانا اس مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ اسے دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے نوجوان لوگوں، تم میں سے جو شادی کرنے کے قابل ہے اسے شادی کر لینی چاہیے. آپ وہ حدیث جانتے ہیں؟ ابن الحسمرود اس حدیث میں ایک کہانی پنہا ہے. ابن الحسمرود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ میں مسجد میں موجود تھے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے غیر شادی شدہ نوجوانوں کے لیے فرمایا، ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں جس بارے میں نوجوان لوگ بات کرتے ہیں جب وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں. غیر شادی شدہ نوجوان کس بارے میں بات کرتے ہیں؟ عورتوں کے بارے میں. لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ہماری آنکھوں میں جھانکا اور فی الفور جان گئے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. وہ مسکرا دیے اور فرمانے لگے، نوجوان لوگ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم شادی کرو. لہٰذا وہ اس بارے میں جانتے تھے، یہ فطری ہے، یہ ہماری نشو و نما کا حصہ ہے. اگر آپ تادیر زندہ رہتے ہیں تو آپ اس مرحلے سے گزریں گے، لیکن اب جو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ اسے کس راستے پر ڈالتے ہیں. ایک خوبصورت ترین داستان، یہ داستان امام مسلم بیان کرتے ہیں، جو اس ساتھی کے بارے میں ہے جس کا نام زبیر تھا. زبیر نے کہا، ایک دن میں مدینہ کے مضافات میں تھا، میں عورتوں کی صحبت سے لطف اندوز ہو رہا تھا. اس نے کہا، میں محض وہاں بیٹھا ہوا تھا اور عورتوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا. اس نے کہا کہ مجھے وہاں پر کوئی کام نہ تھا، میں ان کی صحبت پسند کرتا تھا اور میں ان کے ساتھ محض گپ شپ لگا رہا تھا. So when the Prophet, peace be upon him, passed by, he said, مَا تَفْعَلُ مَعَ النِّسْوَةِ What are you doing with them women? اس نے جھوٹ بولا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتیں میرے اونٹ کے لیے رسا بنا رہی ہیں تاکہ وہ مجھ سے دور نہ بھاگ سکیں. اس نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ میں جھوٹ بول رہا تھا. اس نے کہا، انہوں نے مجھ سے کچھ نہ فرمایا، وہ مسکرا دیے اور وہاں سے چلے گئے. اگلے روز میں مدینہ میں تھا اور میں نے دیکھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے پیچھے تھے. اس نے کہا کہ میں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا کیونکہ میں ان سے بچنا چاہتا تھا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تیز تیز چلنا شروع کر دیا اور مجھے پکڑ لیا اور فرمانے لگے، اب تمہارا اونٹ کیسا جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس قدر ہراساں تھا اور میں نیچے دیکھنے لگا. اگلے روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے آگے جا رہے تھے اور میں ان کے پیچھے تھا اور میں نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا.
تاکہ ان سے بچ سکوں. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے دیکھا اور میرا انتظار کرنے لگے حتیٰ کہ میں ان کے ساتھ جا ملا. تو انہوں نے پھر فرمایا اب تمہارا اونٹ کیسا جا رہا ہے؟ لیکن میں بہت ہراساں تھا. تیسرے روز میں مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا اور میں نے سنا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے اپنی نماز لمبی کی کیونکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کرنا چاہتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے قریب بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اپنی نماز لمبی نہ کر، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں نے سلام پھیر دیا اور انہوں نے میری جانب دیکھا اور فرمایا کہ اب تمہارا اونٹ کیسا جا رہا ہے؟ میں جانتا تھا کہ میرے پاس کوئی اونٹ نہ تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے پاس کوئی اونٹ نہ تھا. یہ ایک علامتی گفتگو بن گئی تھی، یہ اس کام کا خاتمہ کرنے کی گفتگو بن گئی تھی جو یہ نوجوان کر رہا تھا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مدد فرما رہے تھے. اور ہم جانتے ہیں اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. یہ خاندانوں کو توڑ رہا ہے اور ہم اس بارے میں جس قدر کم بات کرتے ہیں یہ اس قدر بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. برائے مہربانی اس مسئلے کی جانب توجہ دیں. فحاشی کے بارے میں بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو اس میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس میں ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے. آئیے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. جب ہم کسی کام میں ملوث ہوتے ہیں پہلی مرتبہ یہ ابھارتا ہے، دوسری مرتبہ یہ ابھارتا ہے، تیسری مرتبہ یہ تقریباً ابھارتا ہے اور چوتھی مرتبہ ہم اس کے عادی بن جاتے ہیں. لہٰذا اب ہوتا کیا ہے کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کچھ زیادہ کا حصول جو کچھ ہمیں بنیادی طور پر ابھارتا ہے وہ ایسا نہیں کر رہا، لیکن ہم وہی اشتعال پذیری اور جوش چاہتے ہیں. لہٰذا اب آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ اس میں مزید دستے چلے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس قدر فحاشی موجود ہے کیونکہ لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. آپ انہیں مزید فحاشی فراہم کر دیتے ہیں تاکہ ان کی اشتعال پذیری اور ہجان برقرار رہے. آپ بار بار انہیں اشتعال پذیری کی جانب راغب کرتے ہیں. لہٰذا اب ہوا کیا ہے کہ ہمارے اندر جو فطری اچھائی تھی وہ مر چکی ہے. افسوسناک بات ہے جب آپ دیکھتے ہیں ایک بہن اپنے خامن کے ہمراہ آ رہی ہے، کہہ رہی ہے شیخ میں اپنے خامن کو خوش نہیں کر سکتی. میرا خامن محض اسی وقت خوش ہوتا ہے جب وہ فحاشی دیکھتا ہے. یہ میرے خاندان کو تباہ کر رہی ہے. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں روزانہ اپنے خاندان میں ہوتا دیکھتی ہوں اور میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی. اور یہاں بھائی آ جاتا ہے اور وہ حقیقت میں ہراساں ہے، کہتا ہے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے، میں جانتا ہوں کہ کیا کروں. لہٰذا سب آغاز اسی سے ہوتا ہے. جو کچھ اللہ ہمیں درس دیتا ہے، اگر تم ایمان والے ہو تب دین میں پنہا تمام آئیڈیے یاد رکھو، جو یہ ہے کہ اپنے جذبات کو اپنا محکوم بناؤ. یہ کہ ہم ذاتی نظم و نسق، ذاتی کنٹرول کے عمل میں ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ ہجان خیز ہے لیکن میں اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ہاں میں جانتا ہوں کہ ترغیب موجود ہے لیکن یہ سب کچھ ذاتی کنٹرول اور ذاتی نظم و نسق کے بارے میں ہے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ترغیب کے سامنے بند باندھتا ہے. اگر ہم اپنے اندرونی دشمن کو شکست نہیں دے سکتے تب ہم اپنے بیرونی دشمن کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لہٰذا ہمیں لازماً یہ کرنا چاہیے کہ میرے بہنوں اور بھائیوں اور قرآن کے اصول کو اپنے اوپر اطلاق کرنا چاہیے کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھو. ہاں اپنی آنکھیں نیچے نہ رکھنا ہجان خیز ہے. ہمارے دین کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ عملی ہے، یہ عملی فوائد پر نظر رکھنے والا ہے. تم اس وقت تک اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی آنکھیں نیچی نہیں رکھ سکتے. لہٰذا بہتر ہے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھو. نیٹ یا ٹی وی پر فحاشی کے حوالے سے بھی
آپ کے لیے بہتر ہے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، کیونکہ اگر آپ اپنی آنکھیں نیچی نہیں رکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو اگلی سٹیج پر ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے حوالے سے ہماری نااہلیت ہے، لہٰذا اس طرح کام نہیں چلتا۔ اور دوسری بات یہ، نوجوان لوگ، ہم بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کی عمر 11 اور 12 برس ہے، اللہ، میں نے مسلم بچوں کو فحاشی کے نشے میں مبتلا دیکھا ہے، اور غلط بات نہیں کر رہا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے دیکھا ہے اور ان سے بات کی ہے، نوجوان بچے جو اپنی ذات کی وضاحت بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا، شیخ میں اسے روزانہ دیکھتا ہوں، میں اسے دیکھے بغیر سو ہی نہیں سکتا، تمہاری عمر محض 12 سال ہے، لہٰذا اب یہ بچے بھرپور نشو و نما پا چکے ہیں، وہ ان جنسی تصاویر کی بمباری کی زد میں ہیں، وہ اس قدر پختہ کار نہیں ہیں کہ جان سکیں کہ اس کے خلاف کیسے جدوجہد کرنی ہے، لہٰذا ان کے ذہن آلودہ ہو رہے ہیں۔ کانگریس میں بحث ہو رہی تھی، کانگریس میں بحث، اور ایک ترجمان خاتون، آپ جانتے ہیں، وہ فحاشی کے بارے میں کانگریس کے دیگر لوگوں کے ساتھ بات کر رہی تھی، اس نے درج ذیل بات کی، اس نے کہا کہ فحاشی کا نشہ کریک اور کوکین کے نشے سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ تب اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ حقیقت میں کریک اور کوکین کے اثرات سے اپنے جسم کو پار کر سکتے ہیں، آپ اس نشے کا تریاق کر سکتے ہیں، اب آپ کا جسم صاف ہو چکا ہے، حتیٰ کہ آپ کے جسم میں اب کریک اور کوکین کا نام و نشان بھی نہیں پایا جاتا۔ لیکن اس نے کہا کہ فحش تصاویر وہ دماغ پر اس قدر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں کہ ان سے نجات پانا تقریباً ناممکن ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم ان تصاویر کے اسیر اور قیدی بن چکے ہوتے ہیں جو ایک طویل عمر سے موجود ہیں، یہ کہ ہم اس طویل عرصے سے اس کی بمباری کی زد میں ہیں، اور میں جانتا ہوں یہ ایک سہل عنوان ہرگز نہیں ہے۔ Wallahi, I tell you this. Wallahi, I feel it. This is not a very comfortable topic. And I know that we could have picked a much safer topic to address. But that is not the point. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل پر بات کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کی، اور انہوں نے ان مسائل کا حل پیش کیا، اور انہوں نے ان کے بارے میں بات کی، اور انہوں نے ان کے بارے میں اس قدر خوبصورت اور کھلے اور ایماندارانہ انداز میں بات کی کہ برطانوی مصنف نے کہا، سنو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم حیوانوں جیسا مظاہرہ نہ کرو۔ دن کو ایک شخص اپنی بیوی کو پیٹتا ہے اور رات کو اس کے ساتھ سونے کی توقع کرتا ہے، محض ایک حیوان ہی کچھ کرتا ہے۔ لیکن دوبارہ یہی نکتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے شرم محسوس نہیں کی، لہٰذا ہمیں اس باخبری اور آشنائی کو اجاگر کرنا ہے۔ آپ کا ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، آپ ای میل کے حامل ہیں، آپ فیس بک کے حامل ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی جب بھی آپ نیٹ پر جاتے ہیں کبھی کبھار فحش تصاویر سامنے آ جاتی ہیں، کئی مرتبہ ایسے مواقع آتے ہیں، آپ جانتے ہیں، ناشائستہ تصاویر سامنے آ جاتی ہیں، میں حیران ہوں، بیٹا تم اس وقت کیا کرتے ہو؟ جب ایسا ہوتا ہے میں ان میں محو ہو جاتا ہوں یا اسے بند کر دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ بیٹا، اس بارے میں بات کریں، آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ بھائیو، اگر ہم بچوں کو درس نہیں دیتے، اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے، تب کوئی دوسرا وہ کام کر رہا ہوگا۔ اگر ہم انہیں اس قدر پرقوت نہیں بنائیں گے کہ ترغیب کے خلاف کیسے جنگ کرنی ہے اور کیسے اس کی مزاحمت کرنی ہے، تب کوئی اور یہ کر رہا ہوگا۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں 29,000 لوگ فحاشی دیکھ رہے ہیں، لہٰذا بطور والدین یا بطور نوجوان ہمارا کام یہ ہے کہ اسے ایک مسئلہ تصور کریں۔ میں بھی اسے ایک مسئلے کا شکار ہو سکتا ہوں، میں اللہ سے مدد مانگوں گا اور میں یہ یقین دہانی حاصل کروں گا
کہ میں نے اپنے آپ کو اس مسئلے سے نجات دلا دی ہے۔ ایک اور کام جو فحاشی کرتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ فحاشی کے عادی لوگوں میں عزت نفس کی کمی پائی جاتی ہے۔ آپ عزت نفس کی کمی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ اس شخص سے پوچھیں جو فحاشی کے نشے میں مبتلا ہے۔ میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوں، حتیٰ کہ میں آئینے میں بھی نہیں جھانک سکتا۔ کیا وقوع پذیر ہوتا ہے؟ برائے مہربانی توجہ کریں، اور اگر ہمارے اصول اور ہماری اقدار وہاں موجود ہیں اور ہمارے افعال اور رویے یہاں پر کمزور ہیں، تب اس عمل میں زیادہ خلا موجود ہوگا کہ ہم کیا اعتقاد رکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو زیادہ مشکل بنا لیتے ہیں۔ جب میں اپنے کیے پر شرمسار ہوتا ہوں اور میں اپنے رویے پر اپنے آپ کو قصوروار تصور کرتا ہوں اور میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں لوگ آزردگی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، زیادہ شرمسار ہوتے ہیں، زیادہ آزردہ ہوتے ہیں، اور یہ چکر اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ لہٰذا نہ صرف یہ جانے کہ یہ مسئلہ ہمارے خاندانوں پر اثر انداز ہو رہا ہے جس نے ہمارے فطری محرکات کو ہلاک کر دیا ہے، لیکن اب ہم اپنے آپ کو جس انداز سے دیکھتے ہیں یہ بہت زیادہ ہراسہ کرنے والا ہے۔ میں اپنے آپ کو آئینے میں نہیں دیکھ سکتا، اور اس کے نتیجے میں ہم اس سب سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا آغاز آشنائی حاصل کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تشویشناک ہے، اور جب تک ہم اس کے سامنے ڈٹ نہیں جاتے، ایک دوسرے کو پرقوت نہیں بناتے، تب تک ہم مصیبت کی گہرائی میں دستے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے۔ کہتے ہیں کہ ایک نظر زہریلے تیر کی مانند ہے، شیطان کا زہریلا تیر، کیونکہ جب آپ کو ہلاک کر دے، یہ دو طریقوں سے آپ کو ہلاک کرتی ہے۔ یہ آپ کا ضمیر مردہ کرتی ہے۔ کیا آپ میرے ہمراہ اس کی پیروی کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تمام نشوں کے حوالے سے ہم 4 مراحل سے گزرتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، سوچنے پر وقت صرف کرتے ہیں، خیالی منصوبہ بناتے ہیں، اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس کی تکمیل کرتے ہیں، اور تب قصوروار محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں سوچنے میں وقت گزرتا ہے، خیالی منصوبہ بنانے میں اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور خود کو قصوروار محسوس کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں کیا وقوع پذیر ہوتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن آپ قصوروار محسوس نہیں کرتے۔ آپ اس لیے قصوروار محسوس نہیں کرتے کہ آپ نے اسے بہت ہی زیادہ مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ لہذا نمبر 1 ہمارے ضمیر کو مردہ کرتا ہے۔ وہ زہر جس کے بارے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، شیطان کا تیر زہر میں بجھا ہوا ہے، اور آپ زہر استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ زہر آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، اور جس طریقے سے یہ آپ کو ہلاک کرتا ہے وہ یہ کہ یہ آپ کا ضمیر مردہ کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ نشہ آپ کو روحانی طور پر ہلاک کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں شیخ کہ میں مسجد میں مزید آنا پسند نہیں کرتا۔ کیوں برادر؟ شیخ میں اس میں ملوث ہوں، اور ہر مرتبہ میں محض اسے دیکھتا ہوں میں اسے قدرے برا محسوس کرتا ہوں۔ یہ منافقت ہے، میں مسجد میں آنا نہیں چاہتا۔ لہٰذا آپ کیا کہتے ہیں کہ میں مسجد آنا چھوڑ دوں گا؟ کیونکہ میں کیسے مسجد آ سکتا ہوں جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے گزشتہ رات کیا کیا تھا، لیکن میں مسجد میں داخل ہو جاتا ہوں۔ لہٰذا اب وہ فرد کہتا ہے، فجر کس طرح اچھی ہے، میں جانتا ہوں کہ میں نے گزشتہ شب کیا کیا تھا۔ ظہر کا وقت آ جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے ظہر کس قدر اچھی ہے، اور میں نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور سبحان اللہ، اللہ یہ برف کے گیند، یہ برف کے گیند، وہ فرماتا ہے گناہ کی کثرت ہمیں بے اعتقادی بنا دیتی ہے۔ لہٰذا وہ یہ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں، ہم امید کی کرن چاہتے ہیں۔
برائے مہربانی مدد حاصل کریں۔ الحمدللہ میں آپ کو اپنے ٹیکساس کیلیفورنیا فیملی ریسورس سینٹر کے محکمے کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں۔ ہمارے پاس ذہنی صحت کا شعبہ بھی موجود ہے جہاں ہم نشہ کے عادی لوگوں کو مدد فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی مسئلے کا شکار ہیں تب براہ مہربانی آپ ہمارے پاس آئیں۔ خفیہ اور پرسکون ماحول، اور انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی فیملی کی بھرپور مدد کی جائے۔ لیکن برائے مہربانی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے آغاز کریں کہ یہ غلط ہے اور یہ حقیقت میں ایک بیماری ہے۔ یہ میری روحانیت کو کھا رہی ہے، میرے ضمیر کو کھا رہی ہے، یہ میرے خاندان کو کھا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آج ہم اس خطبے کا اختتام تیونس اور مصر کے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کریں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا اس نے امید کی کرن پیدا کی ہے۔ ہمیں انہیں مبارکباد دیتے ہوئے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ وہ ان کی رہنمائی فرمائے اور وہ وہی کچھ کریں جو ان لوگوں کے حق میں بہترین ہے۔ اور ہم اپنی دعاؤں میں لیبیا کے لوگوں اور یمن کے لوگوں اور الجیریا کے لوگوں کو بھی یاد رکھیں گے، اور جہاں کہیں بھی لوگ ظلم کا شکار ہیں ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے 1 منٹ انتظار کریں۔ آپ نے کیسے فحش نگاری پر بات کرتے ہوئے آمریشت کی ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے اللہ کی حقیقی عظمت بیان کرنے کے لیے ایک کام جو تمہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ لیکن گناہ محض آمریت نہیں ہے، فحش نگاری بھی گناہ ہے، شراب نوشی بھی گناہ ہے، جوا کھیلنا بھی گناہ ہے، یہ سب گناہ ہیں۔ کسی لڑکے یا لڑکی کا پلے بوائے یا پلے گرل بننا بھی گناہ ہے، اور اسلام فرماتا ہے کہ ہم اس بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسے کس قدر خوبصورت انداز میں کہا۔ اب لوگ بات کرتے ہیں مقابلہ کرو، مقابلہ کرو، اپنے لیے مقابلہ کرو اور اس کے لیے مقابلہ کرو۔ اس نے کہا لوگوں سے کہ دیکھو تم مقابلہ نہیں کر سکتے اور تم اس قدر اونچے ہو، اگر تم اونچے ہو تو تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ قبل اس کے کہ ہم مقابلہ کریں ہمیں بیدار ہونا ہے، صاف ستھرا ہونا ہے، اور تب ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بیدار ہونے سے مراد ہے کہ آشنائی حاصل کرنا اور اس کے بعد صفائی ستھرائی حاصل کرنا۔ ایک مرتبہ جب ہم یہ کر لیتے ہیں تب ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، آمروں کا اور کسی کا بھی۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ یقین دہانی حاصل کرنی ہے کہ ہم روحانی طور پر اس قدر مضبوط ہیں۔ لہٰذا برائے مہربانی ذہن میں رکھیں یہ کچھ نہیں ہے، لیکن اپنے بہنوں اور بھائیوں سے شیئر کرنے کے لیے کہ ہم جن مسائل کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے خاندان میں موجود ہے۔ اگر آپ اس مسئلے کا شکار نہیں ہیں الحمدللہ اپنے آپ کو تقویت پہنچاتے رہیں، اپنے خاندان کو تقویت پہنچاتے رہیں، اور اللہ ہمارے خاندانوں کو محفوظ رکھے۔ اگر آپ کے بچے موجود ہیں برائے مہربانی یقین دہانی حاصل کریں کہ آپ ان سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ بذات خود اس کا شکار ہیں تب بھی یقین دہانی حاصل کریں کہ آپ نے مدد حاصل کی ہے۔ اللہ سبحانہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری نظروں کو پاکیزگی عطا فرمائے، اپنی نظریں نیچی رکھنے میں ہماری مدد فرمائے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے، اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ May Allah subhanahu wa ta'ala empower us to fight temptation, Ya Rabbil Alameen, wherever they may be and wherever they may come from. Allahumma ya Rabbi tahhir qulubana, Allahumma ya Rabbi tahhir qulubana, وحصن فروجنا واختم بالصالحات الباقيات آجالنا. اللهم يا رب طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء يا رب، وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين.